बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लब्बैक टीवी से रब नवाज लोधरा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से बखैर व आफियत होंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। 27 फरवरी सन 2019 को बालाकोट के गांव जाबा पर इंडियन हथियारों की बमबारी के एक दिन बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके होड़ा में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने इंडियन जेट गिराकर फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार किया था। अभिनंदन को तो चंद दिन की कैद के बाद रिहाई मिल गई थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, इंडियन जहाज़ गिरने के बाद क्या हुआ था, ये बात ज़्यादा लोग नहीं जानते। हमारे नुमाइंदे ने होड़ा में इन अफराद से मुलाकात की जो इस तारीखी वाक़े के ऐनी शाहिद थे। लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला समाहनी के इलाके होड़ा में पहाड़ की चोटी पर बने घर के वसीओ अरीज़ सेहन में चौधरी मोहम्मद रज़ाक फ़ोन पर बातचीत में मसरूफ़ थे कि उन्हें 2 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। एक ही दिन पहले इंडियन फ़ज़ाइया की पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और बालाकोट के करीब बमबारी के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा थे। चौधरी रज़ाक कहते हैं, हालात काफ़ी कशीदा थे और सुबह से जहाज़ उड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अपने सहन में बैठे चौधरी रज़ाक ने सामने इशारा करके बताया, थोड़ी देर बाद मुझे सामने आसमान में धुएं का हौला दिखाई दिया। जब धुआं नीचे आया तो आग के नारंगी गोले में बदल गया। मैं फ़ौरन भांप गया कि ये जहाज़ का मलबा है। वो कहते हैं कि पहले तो उन्हें शुबा हुआ कि ये पाकिस्तान का जहाज़ भी हो सकता है। फिर उन्होंने गर्दन मोड़ी तो सामने पहाड़ों पर कोई पैराशूट से उतरता नज़र आया। मैंने फ़ौरन अब्दुर्रहमान को फ़ोन किया, जिनका घर इस पहाड़ के बिल्कुल सामने था जहां पैराशूट उतर रहा था, और उन्हें कहा कि फ़ौरन जाओ और देखो कि ये कौन है। अब्दुर्रहमान ने पैराशूट देखते ही हाथ में पानी का जग पकड़ा और तेज़ी से पहाड़ चढ़ने लगे। पहले तो पैराशूट को देखकर लग रहा था कि ये इस दरख्त पर गिर जाएगा। अब्दुर्रहमान ने पहाड़ी चढ़ते हुए दरख्त की तरफ इशारा किया। फिर पायलट ने महारत से इसका रुख मोड़ा और आराम से पहाड़ी के ऊपर हमवार ज़मीन पर उतर गया। अब्दुर्रहमान के मुताबिक जब पैराशूट बहुत नीचे आया तो इसकी रस्सी के साथ लगे इंडिया के झंडे से उन्हें ये पता चल गया था कि ये पायलट इंडियन है, और उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसका नाम अभिनंदन है। अभिनंदन ने मुझे देखा और चंद कदम नीचे उतर आया। इसके हाथ में एक पिस्तौल था जो उसने मुझ पर तान दिया और सवाल किया, ये इंडिया है या पाकिस्तान? अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने कहा इंडिया। इसने सवाल किया कौन सा इलाका? मैंने जवाब दिया कला। ये सुनते ही अभिनंदन पहाड़ी में बनी एक छोटी सी खो से कमर लगाकर नीम दराज हो गए, अपना पिस्तौल पेट पर रखा और दोनों हाथ उठाकर जय हिंद का नारा लगाया। अब्दुर्रहमान का कहना है कि इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी कमर टूट गई है, मुझे पानी पिलाओ। उस वक्त तक अभिनंदन को यही अंदाज़ा था कि वो इंडिया के किसी गांव में उतरे हैं, लेकिन इतनी देर में होड़ा के दीगर रिहायशी भी पहाड़ी के नीचे जमा हो गए, जिनमें से किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। यूं अभिनंदन को खबर हो गई कि वो इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। अब्दुर्रहमान के मुताबिक वो फ़ौरन चौकन्ना हो गए। उन्होंने अपनी पतलून पर नीचे की तरफ बनी जेब का बटन खोला और एक हाथ से ही छोटा सा कागज़ निकालकर इसका छोटा सा तावीज़ बनाया और उसे निकल गए। इस दौरान अभिनंदन ने मुसलसल पिस्तौल का रुख
میری طرف کیے رکھا، پھر ایک اور کاغذ نکالا جو کہ بڑا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور پھر تیزی سے پہاڑی سے نیچے کی طرف بھاگ گئے۔ 65 سال عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس دوران بار بار ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھینندن پر چھلانگ لگا کر انہیں قابو کر لیں، لیکن اس کے ہاتھ میں پستول ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ جب وہ نیچے کی طرف بھاگے تو عبد الرحمن اور دیگر دیہاتی ابھینندن کا پیچھا کرنے لگے اور کچھ لوگوں نے انہیں روکنے کے لیے ان پر پتھر بھی برسائے۔ پانی کا نالا دیکھ کر ابھینندن نے اس میں چھلانگ لگا دی اور دیہاتیوں نے نالے کے گرد گھیرا ڈال دیا اور پھر پاکستانی فوجی موقع پر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر سڑک پر بھاگنے کے بعد اچانک ابھینندن نے اپنا رخ اس جانب موڑ لیا جہاں سے جہاز کے ملبے کا دھواں آسمان پر اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ تعقب کرتے لوگ پھر ان کے پیچھے بھاگے۔ ایک جگہ پر پانی کا نالا دیکھ کر ابھینندن نے اس میں چھلانگ لگا دی اور دیہاتیوں نے نالے کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اسی اثنا میں عبد الرحمن نے اپنے محلہ دار محمد رفیق کو فون کیا اور کہا بندوق لے کر نالے پر پہنچو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ بندوق لیے نیچے اتر رہے تھے کہ ایک جذباتی نوجوان نے ان سے بندوق چھین لی۔ میں نے اسے آواز دی کہ اسے گولی نہیں مارنی، اسے زندہ پکڑنا ہے۔ محمد رفیق نے بتایا کہ جب وہ نالے تک پہنچے تو فوجی وہاں آ چکے تھے۔ ایک فوجی نے پانی میں چھلانگ لگائی اور ابھینندن کو دبوچ لیا۔ فوجی کے ساتھ گاؤں والے بھی پانی میں اتر گئے۔ فوج کو دیکھتے ہی ابھینندن نے پستول نیچے پھینک دیا اور ہاتھ اوپر اٹھا لی، جس کے بعد وہ انہیں گرفتار کر کے گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ابھینندن کو تو طیارہ گرنے کے کچھ ہی دیر بعد حراست میں لے لیا گیا، تاہم ان کے جہاز کا ملبہ کئی روز تک ہوڑا سے ملحقہ کوٹلہ محلے میں پڑا رہا۔ عینی شاہدین محمد اسماعیل نے بتایا کہ پہلے دن تو دیر تک اس میں آگ لگی رہی اور وقفے سے دھماکے ہوتے رہے، لیکن آگ بجھنے کے بعد دور دور سے لوگ یہ ملبہ دیکھنے آتے رہے اور اس کے پاس تصویریں بنواتے رہے۔ بعد میں فوج نے یہاں سے ملبہ ہٹا لیا، لیکن ابھینندن کے تباہ شدہ جہاز کے کئی چھوٹے ٹکڑے اب بھی اس جگہ پر مل جاتے ہیں جہاں وہ گرا تھا۔ ابھینندن کا طیارہ گرانے والے 2 پاکستانی پائلٹوں کو جو ہے ستارہ جرات دینے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR کے مطابق صدر مملکت نے جن 2 افسروں کو اعزازات سے نوازا ہے، ان میں ونگ کمانڈر محمد نعمان علی خان اور اسکواڈرن لیڈر حسن محمود صدیقی شامل ہیں۔ ان دونوں افسران کو بالترتیب ستارہ جرات اور تمغہ شجاعت کے اعزازات دیے گئے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ ونگ کمانڈر نعمان نے ونگ کمانڈر ابھینندن کے MiG-21 کو گرایا تھا، جبکہ اسکواڈرن لیڈر حسن محمود صدیقی نے انڈیا کے دوسرے جنگی جہاز کو نشانہ بنایا تھا جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی حدود میں گرا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے، جس کے بعد ہلال جرات اور تیسرے درجے پر ستارہ جرات کا اعزاز آتا ہے، جبکہ تمغہ جرات چوتھا بڑا فوجی اعزاز ہے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کا طیارہ اس کارروائی کے دوران مار گرایا تھا جسے پاکستان انڈیا کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور حملے کے جواب میں کی گئی جوابی کارروائی قرار دیتا ہے۔ اس وقت انڈین فضائیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے انڈین عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کے بعد ہونے والی لڑائی میں ایک پاکستانی F-16 طیارہ بھی گرایا گیا تھا۔ خیال رہے کہ ابھینندن کو اس F-16 طیارے کو گرانے پر ہیرو قرار دیتے ہوئے ویر چکر سے نوازا جا رہا ہے۔ پاکستان نے F-16 طیارے کی تباہی کے اس دعوے کو متعدد بار مسترد کیا ہے۔ اس کے بعد امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھی کہا تھا کہ امریکہ کے محکمہ دفاع کے اہلکاروں نے پاکستانی F-16 طیاروں کی گنتی کی ہے اور وہ تعداد میں پورے ہیں۔ ابھینندن کے طیارے کے آلات کو پاکستان نے جام کر دیا تھا۔ انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق پاکستانی جنگی طیارے کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی سرحد میں داخل ہونے والے ونگ کمانڈر ابھینندن
वर्तमान के मैग 21 طیارے میں جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اس معاملے سے متعلق اہلکاروں کے حوالے سے اس اخبار نے لکھا ہے کہ ابھینندن کے جنگی طیارے میں جدید جیمرز نہیں تھے اور ان کے طیارے کے رابطے کے آلات کو پاکستان نے جام کر دیا تھا۔ جدید آلات کی کمی ہی کو ابھینندن کے پاکستانی سرحد میں داخل ہو جانے کی وجہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ آلات جام ہونے کی وجہ سے وار روم سے آنے والی اطلاعات ابھینندن تک نہیں پہنچ سکی اور وہ پاکستانی علاقے میں داخل ہو گئے۔ انڈین فضائی فوج کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ پہلے بھی اینٹی جیمنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں حکومت کو مطلع کیا جا چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 27 فروری سن 2019 کو بالا کوٹ کے گاؤں جابا پر انڈین طیاروں کی بمباری کے ایک دن بعد لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے ہوڑا میں پاکستان کی فضائیہ نے انڈین جیٹ گرا کر فائٹر پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتمان کو گرفتار کیا تھا۔ ابھینندن کو تو چند دن کی قید کے بعد رہائی مل گئی تھی، لیکن ان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی، انڈین جہاز گرنے کے بعد کیا ہوا تھا، یہ بات زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ ہمارے نمائندے نے ہوڑا میں ان افراد سے ملاقات کی جو اس تاریخی واقعے کے عینی شاہد تھے۔ لائن آف کنٹرول سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع سمانی کے علاقے ہوڑا میں پہاڑ کی چوٹی پر بنے گھر کے وسیع و عریض صحن میں چودھری محمد رزاق فون پر بات چیت میں مصروف تھے کہ انہیں 2 دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ ایک ہی دن پہلے انڈین فضائیہ کی پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور بالا کوٹ کے قریب بمباری کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ چودھری رزاق کہتے ہیں حالات کافی کشیدہ تھے اور صبح سے جہاز اڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اپنے صحن میں بیٹھے چودھری رزاق نے سامنے اشارہ کر کے بتایا، تھوڑی دیر بعد مجھے سامنے آسمان میں دھوئیں کا ہولہ دکھائی دیا۔ جب دھواں نیچے آیا تو آگ کے نارنجی گولے میں بدل گیا۔ میں فوراً بھانپ گیا کہ یہ جہاز کا ملبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو انہیں شبہ ہوا کہ یہ پاکستان کا جہاز بھی ہو سکتا ہے، پھر انہوں نے گردن موڑی تو سامنے پہاڑوں پر کوئی پیراشوٹ سے اترتا نظر آیا۔ میں نے فوراً عبد الرحمن کو فون کیا جن کا گھر اس پہاڑ کے بالکل سامنے تھا جہاں پیراشوٹ اتر رہا تھا، اور انہیں کہا کہ فوراً جاؤ اور دیکھو کہ یہ کون ہے۔ عبد الرحمن نے پیراشوٹ دیکھتے ہی ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑا اور تیزی سے پہاڑ چڑھنے لگے۔ پہلے تو پیراشوٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ اس درخت پر گر جائے گا۔ عبد الرحمن نے پہاڑی چڑھتے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا، پھر پائلٹ نے مہارت سے اس کا رخ موڑا اور آرام سے پہاڑی کے اوپر ہموار زمین پر اتر گیا۔ عبد الرحمن کے مطابق جب پیراشوٹ بہت نیچے آیا تو اس کی رسی کے ساتھ لگے انڈیا کے جھنڈے سے انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ پائلٹ انڈین ہے، اور انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام ابھینندن ہے۔ ابھینندن نے مجھے دیکھا اور چند قدم نیچے اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جو اس نے مجھ پر تان دیا اور سوال کیا، یہ انڈیا ہے یا پاکستان؟ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا انڈیا۔ اس نے سوال کیا کون سا علاقہ؟ میں نے جواب دیا کلا۔ یہ سنتے ہی ابھینندن پہاڑی میں بنی ایک چھوٹی سی کھو سے کمر لگا کر نیم دراز ہو گئے، اپنا پستول پیٹ پر رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر جے ہند کا نعرہ لگایا۔ عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔
उस वक्त तक अभिनंदन को यही अंदाज़ा था कि वो इंडिया के किसी गांव में उतरे हैं, लेकिन इतनी देर में होड़ा के दीगर रिहायशी भी पहाड़ी के नीचे जमा हो गए, जिनमें से किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। यूं अभिनंदन को खबर हो गई कि वो इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। अब्दुर्रहमान के मुताबिक वो फ़ौरन चौकन्ना हो गए। उन्होंने अपनी पतलून पर नीचे की तरफ बनी जेब का बटन खोला और एक हाथ से ही छोटा सा कागज़ निकालकर इसका छोटा सा तावीज़ बनाया और उसे निकल गए। इस दौरान अभिनंदन ने मुसलसल पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किए रखा। फिर एक और कागज़ निकाला जो कि बड़ा था, इसके छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर तेज़ी से पहाड़ी से नीचे की तरफ भाग गए। 65 साल अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इस दौरान बार बार इनका दिल चाह रहा था कि वो अभिनंदन पर छलांग लगाकर उन्हें काबू कर लें, लेकिन इसके हाथ में पिस्तौल होने की वजह से वो अपने इरादे से बाज रहे। जब वो नीचे की तरफ भागे तो अब्दुर्रहमान और दीगर देहाती अभिनंदन का पीछा करने लगे और कुछ लोगों ने उन्हें रोकने के लिए इन पर पत्थर भी बरसाए। पानी का नाला देखकर अभिनंदन ने इसमें छलांग लगा दी और देहातियों ने नाले के घेरा डाल दिया और फिर पाकिस्तानी फौजी मौका पर पहुंच गए। थोड़ी देर सड़क पर भागने के बाद अचानक अभिनंदन ने अपना रुख उस जानिब मोड़ लिया जहां से जहाज़ के मलबे का धुआं आसमान पर उठता दिखाई दे रहा था। ताक़ुब करते लोग फिर इनके पीछे भागे। एक जगह पर पानी का नाला देखकर अभिनंदन ने उसमें छलांग लगा दी और देहातियों ने नाले के गिर्द घेरा डाल दिया। इसी असना में अब्दुर्रहमान ने अपने मोहल्लेदार मोहम्मद रफ़ीक को फ़ोन किया और कहा बंदूक लेकर नाले पर पहुंचो। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि वो बंदूक लिए नीचे उतर रहे थे कि एक जज्बाती नौजवान ने इनसे बंदूक छीन ली। मैंने उसे आवाज़ दी कि इसे गोली नहीं मारनी, इसे ज़िंदा पकड़ना है। मोहम्मद रफ़ीक ने बताया कि जब वो नाले तक पहुँचे तो फ़ौजी वहाँ आ चुके थे। एक फ़ौजी ने पानी में छलांग लगाई और अभिनंदन को दबोच लिया। फ़ौजी के साथ गांव वाले भी पानी में उतर गए। फ़ौज को देखते ही अभिनंदन ने पिस्तौल नीचे फेंक दिया और हाथ ऊपर उठा ली, जिसके बाद वो उन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल कर ले गए। अभिनंदन को तो त्यारा गिरने के कुछ ही देर बाद हिरासत में ले लिया गया। ताहम इनके जहाज़ का मलबा कई रोज़ तक होड़ा से मुल्हिका कोटला मोहल्ले में पड़ा रहा। ऐनी शाहिदीन मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि पहले दिन तो देर तक इसमें आग लगी रही और वक्फे से धमाके होते रहे, लेकिन आग बुझने के बाद दूर दूर से लोग ये मलबा देखने आते रहे और इसके पास तस्वीरें बनवाते रहे। बाद में फ़ौज ने यहाँ से मलबा हटा लिया, लेकिन अभिनंदन के तबाहशुदा जहाज़ के कई छोटे टुकड़े अब भी इस जगह पर मिल जाते हैं जहाँ वो गिरा था। अभिनंदन का त्यारा गिराने वाले 2 पाकिस्तानी पायलटों को जो है सितारा जुरात देने का भी ऐलान किया गया था। तो इस हवाले से जो है पाकिस्तानी फ़ौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने जिन 2 अफसरों को एजाज़ात से नवाजा है, इनमें विंग कमांडर मोहम्मद नुमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सदीकी शामिल हैं। इन दोनों अफसरान को बिल तरतीब सितारा जुरात और तमगा शुजात के एजाज़ात दिए गए। बयान में कहा गया था कि विंग कमांडर नुमान ने विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 को गिराया था, जबकि स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सदीकी ने इंडिया के दूसरे जंगी जहाज़ को निशाना बनाया था जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हदूद में गिरा था। याद रहे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर है, जिसके बाद हिलाल जुरात और तीसरे दर्जे पर सितारा जुरात का एजाज़ आता है, जबकि तमगा जुरात चौथा बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। विंग कमांडर अभिनंदन का त्यारा इस कार्रवाई के दौरान मार गिराया था, जिसे पाकिस्तान इंडिया की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और हमले के जवाब में की गई जवाबी कार्रवाई करार देता है। उस वक्त इंडियन फ़िज़ाइया ने दावा किया था कि पाकिस्तान की जानिब से इंडियन अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और इसके बाद होने वाली लड़ाई में एक पाकिस्तानी F-16 त्यारा भी गिराया गया था।
خیال رہے کہ ابھینندن کو اس F-16 طیارے کو گرانے پر ہیرو قرار دیتے ہوئے ویر چکر سے نوازا جا رہا ہے۔ پاکستان نے F-16 طیارے کی تباہی کے اس دعوے کو متعدد بار مسترد کیا ہے۔ اس کے بعد امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھی کہا تھا کہ امریکہ کے محکمہ دفاع کے اہلکاروں نے پاکستانی F-16 طیاروں کی گنتی کی ہے اور وہ تعداد میں پورے ہیں۔ ابھینندن کے طیارے کے آلات کو پاکستان نے جام کر دیا تھا۔ انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق پاکستانی جنگی طیارے کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی سرحد میں داخل ہونے والے ونگ کمانڈر ابھینندن ورتمان کے MiG-21 طیارے میں جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اس معاملے سے متعلق اہلکاروں کے حوالے سے اس اخبار نے لکھا ہے کہ ابھینندن کے جنگی طیارے میں جدید جیمرز نہیں تھے اور ان کے طیارے کے رابطے کے آلات کو پاکستان نے جام کر دیا تھا۔ جدید آلات کی کمی ہی کو ابھینندن کے پاکستانی سرحد میں داخل ہو جانے کی وجہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ آلات جام ہونے کی وجہ سے وار روم سے آنے والی اطلاعات ابھینندن تک نہیں پہنچ سکی اور وہ پاکستانی علاقے میں داخل ہو گئے۔ انڈین فضائی فوج کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ پہلے بھی اینٹی جیمنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں حکومت کو مطلع کیا جا چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 27 فروری سن 2019 کو بالاکوٹ کے گاؤں جابہ پر انڈین طیاروں کی بمباری کے ایک دن بعد لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے ہوڑہ میں پاکستان کی فضائیہ نے انڈین جیٹ گرا کر فائٹر پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتمان کو گرفتار کیا تھا۔ ابھینندن کو تو چند دن کی قید کے بعد رہائی مل گئی تھی، لیکن ان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی، انڈین جہاز گرنے کے بعد کیا ہوا تھا، یہ بات زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ ہمارے نمائندے نے ہوڑہ میں ان افراد سے ملاقات کی جو اس تاریخی واقعے کے عینی شاہد تھے۔ لائن آف کنٹرول سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع سمانی کے علاقے ہوڑہ میں پہاڑ کی چوٹی پر بنے گھر کے وسیع و عریض صحن میں چودھری محمد رزاق فون پر بات چیت میں مصروف تھے کہ انہیں 2 دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ ایک ہی دن پہلے انڈین فضائیہ کی پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور بالاکوٹ کے قریب بمباری کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ چودھری رزاق کہتے ہیں حالات کافی کشیدہ تھے اور صبح سے جہاز اڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اپنے صحن میں بیٹھے چودھری رزاق نے سامنے اشارہ کر کے بتایا، تھوڑی دیر بعد مجھے سامنے آسمان میں دھوئیں کا ہولہ دکھائی دیا۔ جب دھواں نیچے آیا تو آگ کے نارنجی گولے میں بدل گیا۔ میں فوراً بھانپ گیا کہ یہ جہاز کا ملبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو انہیں شبہ ہوا کہ یہ پاکستان کا جہاز بھی ہو سکتا ہے، پھر انہوں نے گردن موڑی تو سامنے پہاڑوں پر کوئی پیراشوٹ سے اترتا نظر آیا۔ میں نے فوراً عبدالرحمن کو فون کیا جن کا گھر اس پہاڑ کے بالکل سامنے تھا جہاں پیراشوٹ اتر رہا تھا، اور انہیں کہا کہ فوراً جاؤ اور دیکھو کہ یہ کون ہے۔ عبدالرحمن نے پیراشوٹ دیکھتے ہی ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑا اور تیزی سے پہاڑ چڑھنے لگے۔ پہلے تو پیراشوٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ اس درخت پر گر جائے گا۔ عبدالرحمن نے پہاڑی چڑھتے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا، پھر پائلٹ نے مہارت سے اس کا رخ موڑا اور آرام سے پہاڑی کے اوپر ہموار زمین پر اتر گیا۔ عبدالرحمن کے مطابق جب پیراشوٹ بہت نیچے آیا تو اس کی رسی کے ساتھ لگے انڈیا کے جھنڈے سے انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ پائلٹ انڈین ہے، اور انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام ابھینندن ہے۔ ابھینندن نے مجھے دیکھا
اور چند قدم نیچے اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جو اس نے مجھ پر تان دیا اور سوال کیا، یہ انڈیا ہے یا پاکستان؟ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا انڈیا۔ اس نے سوال کیا کون سا علاقہ؟ میں نے جواب دیا کلا۔ یہ سنتے ہی ابھینندن پہاڑی میں بنی ایک چھوٹی سی کھو سے کمر لگا کر نیم دراز ہو گئے، اپنا پستول پیٹ پر رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر جے ہند کا نعرہ لگایا۔ عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ اس وقت تک ابھینندن کو یہی اندازہ تھا کہ وہ انڈیا کے کسی گاؤں میں اترے ہیں، لیکن اتنی دیر میں ہوڑا کے دیگر رہائشی بھی پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے، جن میں سے کسی نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا دیے تھے۔ یوں ابھینندن کو خبر ہو گئی کہ وہ انڈیا نہیں بلکہ پاکستان میں ہے۔ عبد الرحمن کے مطابق وہ فوراً چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پتلون پر نیچے کی طرف بنی جیب کا بٹن کھولا اور ایک ہاتھ سے ہی چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس کا چھوٹا سا تعویذ بنایا اور اسے نکل گئے۔ اس دوران ابھینندن نے مسلسل پستول کا رخ میری طرف کیے رکھا، پھر ایک اور کاغذ نکالا جو کہ بڑا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور پھر تیزی سے پہاڑی سے نیچے کی طرف بھاگ گئے۔ 65 سالہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس دوران بار بار ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھینندن پر چھلانگ لگا کر انہیں قابو کر لیں، لیکن اس کے ہاتھ میں پستول ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ جب وہ نیچے کی طرف بھاگے تو عبد الرحمن اور دیگر دیہاتی ابھینندن کا پیچھا کرنے لگے اور کچھ لوگوں نے انہیں روکنے کے لیے ان پر پتھر بھی برسائے۔ پانی کا نالا دیکھ کر ابھینندن نے اس میں چھلانگ لگا دی اور دیہاتیوں نے